بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع مناظرہ ہے کیا طلاق ہے ثلاث 3 دفعہ ایک مجلس میں یا ایک طہر میں طلاق دینا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور اگر جائز ہے تو کیا یہ طلاق صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو یہ طلاق بالکل بدعت ہے، سب اہل اسلام کے نزدیک یہ بدعت ہے اور یہ حرام ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے اور سنت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا. اور تعجب کی بات ہے کہ یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. بدعت ہے یعنی رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، یہ خود مانتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور یہ خود بھی مانتے ہیں کہ اس بدعت کو انٹروڈیوس کرنے والا عمر بن الخطاب ہے. یہ بھی مانتے ہیں، اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ طلاق سنت نہیں ہے، قرآن والی طلاق نہیں ہے، یہ بھی مانتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود زندگی خواتین کے اور فیملیز کے، خاندانوں کے حیاتوں کو انہوں نے ان کی زندگیوں کو تباہ کیا ہوا اسی طلاق کی. کسی نے 3 دفعہ کہہ دیا وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، اب حلالے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. اب حلالیوں مولیوں کے لیے بہت اچھا کاروبار بن گیا کہ وہ ہر خوبصورت اور لڑکی سے حلالہ کر سکتے ہیں. دیکھیں قرآن کے خلاف ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ طلاق 2 دفعہ اس میں امساک ہوتا ہے. طلاق مرتان 2 دفعہ طلاق دیں گے نا، ایک دفعہ طلاق دیں گے اس کے بعد عدہ ہوگا، دوسری طلاق دیں گے اس کے بعد عدہ ہوگا، پھر طلاق دیں گے اس کے بعد تسریح بالاحسان ہے، اس کے بعد عورت چلی جائے گی، اس کے بعد آپ نکاح کر کسی اور دوسرے عورت سے نکاح، کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے گی تو پھر اپنے پہلے شوہر کے لیے جائز ہے. یہ کتاب مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح جلد نمبر 6 ملاحظہ کریں. یہاں پر صفحہ نمبر 398 میں کہتے ہیں ملا علی قاری حنفی بھی ہیں، شیعہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. الطلاق مرتان والى قوله تعالى ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، ای التطلیق الشرعی تطلیقۃ بعد تقلیدۃ علی التفریق. جو شرعی طلاق ہے وہ ایک دفعہ نہیں ہو سکتی، ان کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے. فاصلہ بھی عدہ ہوتا ہے. ایک دفعہ طلاق دیں گے، مدت گزر جائے گی، عدہ گزر جائے گا، پھر دوسرا طلاق دیں گے. دون الجمع والارسال، ایک دفعہ جمع، ایک دفعہ تینوں طلاق ایک دفعہ نہیں دے سکتے، یا 2 طلاق ایک دفعہ نہیں دے سکتے. دفعۃ واحدہ، ایک دفعہ. ولم يرد بالمرتين التثنیہ، اللہ نے جو فرمایا طلاق مرتان، طلاق دفعہ کیا جاتا ہے، مرہ کیا جاتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ طلاق 2 دفعہ ایک ہی دفعہ دے دو. ٹھیک ہے نا. اس سے مراد یہ نہیں ہے. اچھا، یہ قرآن مجید میں. اب سنت میں ملاحظہ کریں، یہ کتاب الآثار ہے. ابو یوسف ابو حنیفہ کا جو شاگرد ہے، مولوی صاحب حنفی ہے خود. یہاں پر ابو یوسف اپنے استاد ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ سند صحیح ہے بشرط مسلم، کہ ابو حنیفہ صاحب نے حماد سے، ابراہیم سے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا طلاق السنہ، کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی طلاق ہے وہ کیا ہے؟ ان یطلق الرجل امرأته واحدة حين تطهر من حیضتها من غیر ان یجامعها، کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے اور اس میں مجامعت نہیں کیا گیا، سیکس نہیں کیا گیا، اس میں مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے. وهو يملك الرجعة حتى تنقضي العدة، اور وہ طلاق دینے کے بعد اس کو حق ہے کہ جب چاہے وہ رجوع کرے، جب تک کہ عدہ ختم نہیں ہوتا اس کو رجوع کا حق ہے. فإذا انقضت فهو الخاطب من الخطاب، جب عدہ ختم ہو جائے پھر بھی شادی کر سکتا ہے، لیکن پھر دوبارہ سے نکاح کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. فإن أراد أن يطلقها 3 طلقها حين تطهر من حيضتها الثانية، اگر 3 دفعہ طلاق دینے کا اس کا شوق ہے تو دوسرے حیض سے جب ختم ہو جائے تو اس وقت اس کو طلاق دینا ہوگا. ثم يطلقها، پھر طلاق دے گا. حين تطهر من حيضتها الثالثة، اور پھر تیسری دفعہ حیض سے جب وہ نکل جائے گی پھر تیسری دفعہ اس وقت طلاق دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ہر طلاق کے درمیان اس نے کیا کہا؟ یہ طلاق سنت ہے کہ اس کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ اس کے درمیان عدہ ہونا چاہیے. یہ طلاق کس کی سنت ہے؟ لازمی بات ہے، عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کر رہے ہیں. تو طلاق سنت قرآن کی روح سے اور حدیث کی روح سے ثابت. اب طلاق جو یہ جس طلاق کو یہ صحیح سمجھتے ہیں طلاق بدعت، یہ خود کہتے ہیں یہ طلاق بدعت ہے. یہ تحفۃ الفقہاء لعلی الدین سمرقندی جزء اول، یہاں پہ یہ ڈسکنیکٹ ہے یا ہے بھائی؟ ڈسکنیکٹ ہو گئے بھائی ابھی سے. یہ ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 171. طلاق 2 قسم ہے، طلاق سنہ و طلاق بدعہ. ایک سنت والی طلاق ہے، ایک بدعت والی طلاق ہے. طلاق البدعہ فی العدد فان یطلقها 3 بکلمۃ واحدہ. طلاق بدعت یہ ہے کہ ٹائمر روک لیں، مجھے لگ رہا ہے کہ آگے بھائی آگے شیخ صاحب آگے. طلاق سنہ بدعت یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ طلاق دے دے، ایک ہی دفعہ طلاق دے دے، ایک ہی جملے میں سب 3 طلاقیں اکٹھے دیا جائے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بدائع الصنائع ہے فی ترتیب الشرائع، یہ بھی کاسانی حنفی کی کتاب ہے، متوفہ سنہ 578 جلد نمبر 4. وہ بھی طلاق کے متعلق کہتے ہیں کہ طلاق 2 قسمیں کے ہیں. طلاق بدعت کون سی ہے؟
طلاق بدعت یہ ہے ایقاع الثلاث او اثنتین فی طہر واحد لا جماع فی. کہتے ہیں طلاق بدعت یہ ہے کہ ایک ہی طہر میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ طلاق دے دو. ایک مجلس کی بات نہیں، ایک ہی طہر میں 2 یا 3 طلاق دے دو. سواء كان على الجمع بان اوقع الثلاث جملة واحدة او على التفاريق واحدا بعد واحد. یہ 3 دفعہ طلاق دینا، چاہے ایک ہی دفعہ طلاق دے دو، ایک ہی جملے میں کہہ دو طلاق طلاق طلاق، یا مثلا ایک ہی کچھ لمحوں کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک ہی طہر میں طلاق دے دو. بعد ان كان الكل في طهر واحد وهذا قول اصحابنا. اس کے بعد کہ ایک ہی طہر میں اگر ہوں، ایک ہی طہر میں اگر ہوں 3 دفعہ طلاق دینا تو یہ طلاق بدعت ہے، اور یہ سب کا اجماع، ہم سب علماء کا اجماع یہی ہے. تو اجماع کی روح سے کیا ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین کہ طلاق جمع طلاق ثلاث یہ خود یہ مانتے ہیں کہ اجماع کے ساتھ یہ بدعت ہے، اور یہ مانتے ہیں کہ طلاق قرآن کی روح سے سنت کے روح سے یہی ہے کہ تفریق ہو، اس میں جمع نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھو قرآن کی روح سے سنت کی روح سے تو ہم نے ثابت کر دیا، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے دیکھ لو مسلمانوں کہ طلاق ثلاث فی مجلس واحد یہ کفر ہے، اور یہ حدیث بشرط مسلم صحیح ہے. طلاق ثلاث ایک مجلس میں ایک عورت کو طلاق دینا یہ کفر باللہ ہے. ملاحظہ کریں، انہوں نے خود صحیح سند کے ساتھ روایت کیا. مزے کی بات ہے، سنن النسائی، ٹھیک ہے نا، دار الفکر میں 2005 میں چھپی ہے. یہ ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 818 حدیث نمبر 3398 محمود ابن لبید نے روایت کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ان رجل طلق امرأته 3 تطلیقات جميعا، کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ ایک ہی دفعہ طلاق دیا، 3 دفعہ ایک ہی مجلس میں طلاق دیا. فقام غضبانا ثم قال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، غضب آیا، کھڑے ہو گئے. قال ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کتاب اللہ کے ساتھ لہو لعب کیا جا رہا ہے، کتاب اللہ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، اور میں بھی زندہ ہوں. ملاحظہ کریں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھے دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ تلاعب ہے کتاب اللہ کے ساتھ، قرآن کی مجید کے ساتھ کھیل ہے. اور بھائی قرآن مجید کے ساتھ کوئی کھیل ہے؟ آپ دیکھو کوئی قرآن مجید کو کھیل بنا دے، یہ اسلام ہے یا کفر ارتداد ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی ارتداد ہے بھائی؟ یعنی اسی لیے کہ کفر ہے. حتی قام رجل وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الا اقتلہ، یہاں تک کہ ایک صحابہ کھڑے ہو گئے کہ میں اس کو کیا قتل نہ کروں یا رسول اللہ، قتل نہ کروں. تو پتہ چلا کہ یہ اس چیز کو جو یہ خود کہتے ہیں کفر ہے بھائی، خود کہتے ہیں بدعت ہے، خود نے روایت کی ہے کہ تلاعب کتاب اللہ کے ساتھ تلاعب ہے، اسی کو یہ صحیح سمجھتے ہیں، اسی کو شریعت سمجھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، مزے کی بات ہے. یہ کتاب سبل السلام فی شرح بلوغ المرام حافظ ابن حجر کی، یہ جلد نمبر ہے 3، اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 1009 میں اسی حدیث کو روایت کیا، اور روایتہ موثقون، اس کے سب روایت ثقہ ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں الحدیث دلیل علی ان جمع 3 تطلیقات بدعہ، کہتے ہیں یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ 3 طلاق کو ایک جگہ جمع کرنا یہ بدعت ہے، یہ اللہ کی شریعت نہیں ہے، بدعت ہے، یعنی پیغمبر کی سنت نہیں ہے، شیطان کی سنت ہے، شیطان ابلیس کی شریعت ہے، پیغمبر کی شریعت نہیں ہے. اچھا، یہ سند جو میں نے پیش کی ہے محمود ابن لبید والی، یہ مسلم کی سند ہے. اچھا، اگر کوئی چاہے تو میں مسلم سے بھی دکھا دیتا ہوں. اچھا، تو یہ پتہ یہ چلا قرآن کی طلاق اور ہے، سنت کی طلاق اور ہے. جناب عمریہ خود کہتے ہیں کہ یہ طلاق بدعت ہے، ٹھیک ہے نا، اور خود ہی کہتے ہیں کہ یہ طلاق کفر باللہ ہے، قرآن کے ساتھ کھیلنا ہے، گیم ہے. تو یہ آیا کہاں سے؟ اس کو کس نے لائے شریعت میں، کس نے داخل کی؟ انہوں نے خود روایت کی، عمر نے داخل کیا. انہوں نے خود روایت کی کہ عمر کا یہ ماجرا، عمر کا فتویٰ ہے، نب کے پیغمبر کا. ملاحظہ کریں کتاب کون سی ہے؟ صحیح مسلم ہے. اچھی طرح سے میرے نقاط پہ غور کرو میرے بہنوں، میرے خواتین جن کے حیات تباہ ہو چکی ہے اسی فتوے، عمر کے فتوے کی وجہ سے. قرآن کی مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت، شریعت کی مخالفت، اور اس یعنی کہ اپنے سے دین میں چیزیں داخل کرنا. ملاحظہ کرو، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر 2003 میں چھپی ہے. باب الطلاق الثلاث، عبداللہ ابن عباس، یہ شیعوں کی کتاب ہے صحیح مسلم. کس کی کتاب ہے؟ ان کی کتاب ہے نا. کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میرے لگتا ہے کہ یہ بھاگ گئے بھائی ابھی سے. یہ چیک کر لیں ان کا نیٹ. یہ میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی انٹرنیٹ سے ہی لے کے آنا. كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثالث واحدة. طلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، اور عمر کی خلافت کے پہلے 2 سال میں طلاق الثالث ثلاث واحدہ، کوئی 3 طلاقیں بھی دیتا تھا تو وہ ایک ہی گنتی ہوتی تھی. تم 10 دفعہ کہہ دو طلاق طلاق طلاق، وہ ایک ہی گنتی ہوتی تھی. فقال عمر بن الخطاب،
عمر بن خطاب نے کہا ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه انا، کہتے ہیں لوگوں کو بہت جلدی ہو گئی ہے ایک ایسی چیز جس میں شریعت نے ان کو سہولت دی ہے بھائی، اس میں اس کو مہلت دی ہے، لیکن یہ لوگ جلدی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جلدی کرتے ہیں. فلو امضیناہ علیہم، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اسی کو نافذ کر دیتے ہیں. تین ہی طلاق، حالانکہ خود کہتا ہے بھائی حدیث کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے خلافت کے 2 سال میں کیا تھے، 3 طلاق ایک ہی طلاق گنی جاتی تھی. کوئی 3 طلاق بھی دیتا تھا تو ایک ہی طلاق حساب ہوتا تھا، جیسے شیعوں کا عقیدہ ہے، جیسے اسلام کا عقیدہ ہے، جیسے قرآن کا عقیدہ. عمر نے کیا کہا، عمر نے کہا کہ اس کو چینج کرتے ہیں، لوگوں کو جلدی ہو گئی ہے. تو فامضاہ علیہم، اس نے چینج کر دی بھائی، شریعت چینج کر دی ہے جی، اور شریعت چینج کر دی ہے. ملاحظہ کریں، اور پھر اس نے خود کیا کہا، پھر خود اس نے کہا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. عمر خود نے یہی کام کر کے، پہلے تو اس نے کہا نا کہ پیغمبر کے زمانے میں اجماع سب کا یہی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہیں. ابو بکر کے زمانے میں، خود عمر کے زمانے میں اس نے خود کہا کہ شریعت میں یہ کیا ہے، شریعت میں یہ لوگوں کے لیے مہلت ہے کہ 3 طلاقیں ایک دفعہ نہیں کیا جاتا، اس کو چینج کرتے ہیں. پھر اس نے چینج کر دیا جی. پھر اس نے خود اعتراف کیا کہ قرآن کے بھی خلاف ہے. کتاب السنن لسعید ابن منصور، تحقیق شیخ عبد الرحمن الاعظمی 1982 میں چھپی. یہاں ملاحظہ کر، یہاں پہ روایت ہے، صفحہ نمبر ہے 301، حدیث نمبر ہے 1068. یہاں پہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے ایک ہی کلام میں 3 دفعہ طلاقیں دی، ایک کلام میں 3 طلاقیں دی. عمر نے کہا لو حملناہم علی کتاب اللہ، عمر نے کہا کہ چلے قرآن پہ عمل کرتے ہیں اس مسئلے پہ. پھر اس نے کہا لا، نہیں قرآن پہ عمل نہیں کرتے، بل نلزمہم علی ما الزموا انفسہم، نہیں ان پہ انہوں نے خود 3 طلاقیں دیا نا، تو 3 طلاقیں ان پہ واجب ہوتے. خود اس نے اعتراف کر دی کہ اس کا حکم سنت کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے. جی بسم اللہ. حافظ ابرار صاحب.